अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद अतर और आप सब देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इजी बिज़नेस आइडिया इंडो पाक। दोस्तों, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैं अपने एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ। आप लोगों ने कमेंट्स में मुझसे पूछा था कि ज़रूर शेयर करें। मैंने पहले राय ली थी, फिर अब जो है ना मैं आपको वो सारा कुछ बताऊँगा जिसकी वजह से एक फॉर्म फ्लॉप होता है। इससे पहले कि मैं आपको वो पॉइंट्स बताना शुरू करूं, आप मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और घंटी के निशान को, बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जो आने वाली मेरी नई वीडियोज़ हैं वो आपको मिलती रहें। तो चलें शुरू करते हैं। नंबर 1 पे जो पॉइंट है वो ये है कि ज़ाती रकबे का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप गोट फार्मिंग करना चाहते हैं और अगर आपके पास ज़ाती रकबा नहीं है तो मेरी सजेशन है कि आप बिल्कुल भी ना करें ये काम। इस काम की तरफ ना आएँ, कोई और काम देखें जो कि आप पार्ट टाइम में भी कर सकते हो या फुल टाइम में भी कर सकते हो। क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है कि अगर आपके पास ज़ाती रकबा नहीं है तो अगर आप ठेके पे लेते हैं, उसमें क्या नुकसान है कि ठेके की कास्ट आपको पड़ जाएगी। एनुअली सालाना आपको जो ठेके के पैसे देने पड़ेंगे वो एक एक्स्ट्रा कॉस्ट होगी। तो उसके लिए आपको मैं मना करूंगा कि अगर आपके पास ज़ाती ज़र रकबा नहीं है तो आप कभी भी ये फार्म शुरू ना करें। आपके पास चारा अपना नहीं होगा, चारा बाज़ार से बहुत महंगा मिलता है। अगर वो आप एनुअली अगर आप काउंट करें तो आपका जो ख़र्चा आएगा बाज़ार से चारा ख़रीद के, तो आप प्रॉफिट में नहीं रहेंगे, आप लॉस में चले जाएंगे। तो आपका ज़ाती रकबा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़ाती रकबे में आप एक तो गंदम काश्त कर सकते हैं जो बकरियों के लिए बहुत ज़रूरी है। आप उन्हें वंडा ना खिलाएं बाज़ार से, खाल भी ना अगर आप डालें तो अगर आपके पास दाना अपना है तो उससे भी बड़ी अच्छी बढ़ोतरी आप कर सकते हैं, अपने जानवर आप पाल सकते हैं अच्छे से, क्योंकि ये एक हेल्दी फीड है बकरियों में। जो लोग गोश्त के लिए भी काम करते हैं तो मैंने देखा है कि 3 महीने के लिए जो लोग पालते हैं वो और कुछ भी नहीं खिलाते, सिर्फ दाना ही खिलाते हैं। दाना और साथ में जो है चारा, हरा चारा, सब्ज़ चारा। तो ये मेरा नंबर 1 पॉइंट है। सर, नंबर 2 पे है चराई के लिए। जो लोग आपने यूट्यूब पे देखा होगा, बहुत झूठ बोला जाता है। लोग कहते हैं जी बग़ैर चराई के जो है जानवर पाले जा सकते हैं, ख़ास करके जो बकरियां हैं, भेड़ें हैं। मैंने भी शायद यूट्यूब से ही देख के शुरू किया था, वहीं से मुझे मोटिवेशन मिली थी। मैंने कहा जी काम शुरू कर लेते हैं। लेकिन ये मेरी ज़ाती राय है, ज़ाती तजुर्बा है। तो सर, अगर आप सोच रहे हैं कि बग़ैर चराई के आप जो है ना बकरियां और भेड़ें पाल सकते हैं, तो ये आपकी खाम ख्याली है, कम अकली है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, नीरा घाटे का काम है। अगर आप जो हैं बकरियों को बग़ैर चराई पे पालते हैं, आप मुलाजिम रखें और वो उन बकरियों को रोज़ाना सुबह से लेकर शाम तक चराई के लिए आसपास के इलाकों में, ज़मीनों में लेके जाए, चराई करवा के आए। तो उस सूरत में तो आप फार्म प्रॉफिट में लेके जा सकते हैं। लेकिन अगर आपने उन्हें बाज़ार से सब्ज़ चारा लेके या अपनी ज़मीनों से सिर्फ सब्ज़ चारा लेके खिलाना है तो बड़ा मुश्किल है। एक्सेप्शनल केसेस हो सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत मुश्किल है कि आप इस तरह से जानवर पाल सकें। तो ये नंबर 2 पॉइंट है, ये अपने माइंड में रख लें कि बग़ैर चराई के जानवर नहीं पलता, छोटा जानवर। नंबर 3 पे जो मैंने पॉइंट अपने पास लिखा हुआ है कि हम लोगों को जो नए होते हैं यूट्यूब से मोटिवेशन लेते हैं, वहाँ पे झूठ सुन सुन के हम इतने पक्के हो जाते हैं उस बात पे कि जो है हम जानवर पाल तो लेंगे, उन्हें सेल भी कर लेंगे। लेकिन मंडियों का इतना बुरा हाल है, इतना झूठ बोला जाता है मंडियों के अंदर कि सर देखें, अगर आपने एक बकरी मंडी से अगर आप ख़रीदने के लिए गए हैं, आपको बताया जाएगा कि ये फॉर एग्ज़ाम्पल 25,000 रुपये की बकरी है। उसकी इतनी खूबियाँ बयान की जाएंगी कि आप कहेंगे जी जी 22,000 में मुझे दे दो, 20 में आप लेके आ जाएंगे। आप उसे महीना, 1.5 महीना, 2 महीने, 6 महीने भी रख लें अपने पास, अब दोबारा सेल करने जाएँ 15,000 रुपये लेने को कोई तैयार नहीं होगा। वही लोग तैयार नहीं होंगे, हालांकि बकरी उससे ज़्यादा हेल्दी हो चुकी होगी। यानी कि हमें फ़न नहीं होता, हमें हुनर नहीं आता कि किस तरह से जानवर ख़रीदे जाते हैं और उनकी एक्चुअल प्राइस क्या होती है। वज़न देखा जाता है, उनकी नस्ल देखी जाती है, उनकी उम्र देखी जाती है, दांत देखे जाते हैं, बीमारियां तो नहीं है, ये सब कुछ देखा जाता है। तो इस तरह से हम जो है ना
جانور لیتے ہیں، انہیں پالتے ہیں، پھر جب لے کے جاتے ہیں تو وہ وہی قیمت بھی نہیں نکالتے جو قوت خرید ہوتی ہے ہماری، جس قیمت پہ ہم نے خریدے ہوتے ہیں، یعنی بیوقوف بنا دیا جاتا ہے۔ ان لوگوں کو پتہ ہوتا ہے نئے لوگ ہیں، شوقین ہیں، نیا شوق کر رہے ہیں جی، ان کو لوٹ لو، تو ڈکیٹ ہوتے ہیں وہاں پہ، وہ اس طرح سے پھر کرتے ہیں۔ اتنے جھوٹ بولے جاتے ہیں یوٹیوب پہ، میں خود تنگ آ گیا ہوں یہ جھوٹ سن سن کے۔ میری تو یہ سجیشن ہے کہ آپ منڈیوں کا وزٹ کریں، کرتے رہا کریں فارم شروع کرنے سے پہلے، دیکھیں کہ لوگ کیسے جانور بیچ رہے ہیں، کیا کیا چیزیں چیک کر رہے ہیں، کیا قیمت لگا رہے ہیں، پھر کس قیمت پہ ان کو جانور مل رہا ہے۔ اس طرح سے آپ کو ہنر آ جائے گا مفت میں کہ آپ نے جانور خریدنا کیسے ہے، کیا کیا چیزیں دیکھ کے بیچنی ہیں اور خریدنا ہے، اور جب بیچنا ہے تو پھر کیا چیزیں چھپانی ہیں جو آپ کا کسٹمر ہے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ اور سر نمبر 4 پہ ہے کہ اگر آپ نئے شوقین ہیں، بکریوں کا فارم لگانا چاہتے ہیں فل ٹائم یا پارٹ ٹائم کے لیے، تو پہلا پورا سال جو ہے آپ باقاعدہ اپنا سالڈ شیڈ نہ بنائیں، خرچہ نہ کریں، بعد میں آپ بڑے پچھتائیں گے جب اتنا مہنگا آپ شیڈ بنا چکے ہوں گے، پھر آپ کو کام راس نہیں آئے گا، یا آپ کو نہیں لگے گا کہ سوٹ نہیں کر رہا، آپ کے قابل نہیں تھا یہ کام، تو پھر اس صورت میں آپ کی جو ڈیڈ انویسٹمنٹ ہے وہ ضائع ہو جائے گی۔ یعنی آپ نے شیڈ بنا لیا، پھر آپ کام چھوڑ رہے ہیں تو پھر ضائع ہو جائے گی۔ یہ میرے ساتھ ہو چکا ہے، یہ آپ کو نے کام نہیں کرنا۔ شیڈ جو ہے سرکی سے بنا لیں، بانسوں سے بنا لیں، اینٹ کا اس میں استعمال نہ کریں بالکل بھی، بانسوں سے ہی اس کی دیواریں بنائیں، ادھر سے سرکی شاپر لپیٹ دیں، بانسوں سے ہی چھت بنائیں، سرکی شاپر لپیٹ دیں، اس طرح سے کام کریں۔ فی الحال آپ چلائیں، اس کو دیکھیں کہ آپ کو پروفٹ نظر آتا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں، دین جو ہے نا آپ آگے فردر موو آن کریں، تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ جو ہے نا اس کام میں سروائیو کر سکتے ہیں، آپ کو چارم نظر آ رہا ہے کہ آپ یہ کام کر لیں گے، تو اس صورت میں ہی آپ کو جو ہے نا شیڈ بنانا چاہیے، شیڈ کا خرچہ نہ کریں۔ یہ میرے ساتھ ہو چکا ہے۔ اچھا، ابھی فی الحال تو میں آپ کو جسٹ یہ بتا رہا ہوں کہ کیا کیا چیزیں جو ہیں نہیں کرنی، ساتھ میں اس کو متبادل آلٹرنیٹ آپ کو سلوشن نہیں دے رہا، وہ بھی اب میرے مائنڈ میں ہے کیونکہ میں نے ایکسپیرینس کر لیا ہے، تو میں اس کے اوپر ایک اور ویڈیو بناؤں گا تاکہ جو ہے آپ کو وہ بھی پتہ چلے کہ صرف میں نے وہی نہیں بتایا کہ نقصانات کیا ہیں، میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ ان سے بچ کیسے سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ کو چینل سے جڑے رہنا ہے، اور اپنے دوستوں سے ویڈیو کو شیئر کریں، انہیں بتائیں، جو لوگ انٹرسٹڈ ہیں چینل کا انہیں بتائیں، اور سبسکرائب کروائیں لوگوں سے، تاکہ میں ویڈیوز بناتا رہوں۔ اسی لیے تو میرا، کیونکہ میں ڈیسالٹ ہو گیا تھا، میں نے ویڈیو ہی نہیں بنائی کوئی 6 مہینے، میں پڑا رہا اپنے کام میں۔ میرا تو خیر آلریڈی بزنس ہے، میں وہ چلا رہا ہوں۔ تو اپنے نیکسٹ پوائنٹ کی طرف آتے ہیں جی۔ سر پیشنس، حوصلے کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں تو پھر آپ کو جو ہے نا پورا سال سے 1.5 سال تک آپ کو صرف انتظار ہی کرتے رہنا ہے، پیسے لگائی جانے ہیں، آپ کو کوئی بھی اس کا پروفٹ آنا شروع نہیں ہوگا۔ اس کام میں، بکریوں کے کام میں، بکریاں یا بھیڑیں پالتے ہیں، تو حوصلہ رکھنا ہے آپ کو۔ اگر آپ حوصلہ کر سکتے ہیں اتنا ٹائم کے لیے تو پھر آپ اس کام کی طرف جائیں، ادروائز یہ کام آپ کے لیے نہیں ہے، اسے بالکل بھی مت کیجیے۔ تو سر حوصلہ پلس آپ کے پاس انویسٹ کرنے کے لیے رقم الگ سے پڑی ہو، آپ کو اس کی ٹینشن ہی نہ ہو کہ جی آپ وہاں سے پیسے آئیں گے تو لگائیں گے، وہاں سے پیسے آئیں گے تو لگائیں گے، نہیں، اس کے لیے آپ کے پاس چارے کا، میڈیسن کا، اور جو ہے بکریوں کے دیکھ بھال کے لیے ملازم کی تنخواہ کے لیے آپ کے پاس پیسے اضافی آپ کی جیب میں موجود ہونے چاہیے، تو یہ سب سے امپورٹنٹ ہے۔ اور سر نمبر 6 پہ ہے کہ اگر آپ جو ہیں اتنا زیادہ ایکسپیرینسڈ نہیں ہیں، نیو ہیں، شوق کر رہے ہیں، فارم بنانا چاہتے ہیں، آپ نے یوٹیوب پہ دیکھا کہ آپ سے کہا گیا کہ آپ کیوں ویلے پھر رہے ہیں، گھر میں بیٹھے ہیں، 5 لاکھ لگائیں تو 20 لاکھ کمائیں، 10,000 لگائیں تو 50,000 کمائیں، یہ سارے شوشے ہیں، جھوٹ ہے، اس میں کوئی بھی حقیقت نہیں ہے، بس یوٹیوب سے ارننگ کرنے کے لیے
ایسے تھمبنیلز بنا کے لگائے جاتے ہیں کہ عوام اٹریکٹ ہو، اور پھر جب وہ کوئی کام کر لیتا ہے تو پھر جو ہے نا اس میں فائدہ نہیں نظر آتا لوگوں کو۔ ایسے ہی پہلے ہم نے بکریوں کا سوچا، پھر اب ہمیں پولٹری کا ایکسپیرینس ہو رہا ہے کہ پولٹری میں بھی یہی سچویشن ہے، مافیا بن چکا ہے۔ وہ مافیا جو ہے نا نئے بندے کو آگے نہیں آنے دیتا، تو آپ نے اس مافیا سے بچنا ہے یا پھر اس مافیا سے لڑنا ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا وہ آپ کیسے کریں گے، کن لوگوں کے لیے سوٹیبل ہے۔ آنے والی ویڈیوز میں پولٹری کے بارے میں شیئر کروں گا۔ ابھی آنے والے دن میں 1 مہینے کا انتظار کر رہا ہوں، پھر میں دیسی مرغی ڈال رہا ہوں، دیسی چوزا، اس پہ ایکسپیرینس کروں گا۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ مجھے شوق ہے، میں نے بکریوں کا کام چھوڑا ہے تو پھر اب میں یہ کرنے لگا ہوں۔ ساتھ میں کبوتر جو لوگ خوبصورتی کے لیے گھروں میں رکھتے ہیں، وہ بڑے مہنگے مہنگے 9-9 ہزار کا 10-10 ہزار روپے کا جوڑا آتا ہے، وہ والا کبوتر بھی میں چاند ایک رکھوں گا، 6-7 جوڑیاں، ان کو بھی میں چیک کروں گا، وہ اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کام کیسے ہوتا ہے۔ سر تو جو 6 پوائنٹ ہے ہمارا، جو نئے دوست ہیں فارم شروع کرنا چاہتے ہیں، تو سر ایک بات لکھ لیں کہ کبھی بھی جو ہے خالی بکری نہ لے کے آئیں، کبھی بھی چھوٹا بچہ نہ لے کے آئیں کہ ہم جی اس کو پالیں گے، پھر یہ پریگننٹ ہوگی، پھر یہ بچہ دے گی، پھر یہ بچہ بڑا ہوگا تو پھر ہم اسے بیچیں گے تو اس کا ایکسپیرینس کریں گے۔ سر سب سے بیسٹ ہے کہ آپ جو ہے پریگننٹ بکری لے کے آئیں۔ پریگننٹ بکری بھی وہ جو واضح پریگننٹ ہو، یعنی کہ تیسرا مہینہ آگے جا چکا ہو اور پہلا سوا ہو یا اس کا دوسرا سوا ہو، تو وہ والی بکری خریدیں۔ اور جو ہے اس میں ایک آپ کو فائدہ ہوگا کہ ایک تو دوسرے تیسرے مہینے میں وہ بچہ دے دے گی، پھر 6 مہینے میں وہ بچہ پل جائے گا، یعنی کہ 9 مہینے، اب 10 مہینے، جب پورے سال کا پیریڈ لگا لیں، پورے سال میں آپ کو ایکسپیرینس ہو جائے گا اور آپ کو واضح سمجھ آ جائے گی ہر چیز کی۔